الحمد للہ رب العالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل وسلم علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ آج ہمارے درس کا موضوع ہے اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال بیان فرمائی۔ بھائیوں، جن آیتوں پر مومن کے لیے ٹھہرنا اور ان پر غور و فکر کرنا بہتر ہے، ان میں سے وہ آیتیں ہیں جو نرالی اور انوکھی مثالوں پر مشتمل ہیں، جنہیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بیان فرمائی ہیں تاکہ وہ ان پر غور فکر کریں اور ان سے اسباق، عبرتیں اور نصیحتیں حاصل کر سکیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یعنی ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز میں عظیم مبارک درخت کی مثال بیان فرمائی ہے۔ اسے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے مومن بندے کی مثال بنایا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، یعنی کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ بات کی مثال کس طرح بیان فرمائی، مثل ایک پاکیزہ درخت کے جس کی جڑ مضبوط ہے اور جس کی ٹہنیاں آسمان میں ہیں، جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت اپنے پھل لاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے مثال بیان فرماتا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کر سکے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ پر اس درخت کی وضاحت فرمائی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مثل المؤمن مثل النخلہ ما اخذت منها من شیء نفعک، یعنی مومن کی مثال کھجور کے درخت جیسی ہے، اس کا جو حصہ بھی تم لوگے اس سے تم کو فائدہ پہنچے گا۔ جب ہم اس آیت کریمہ پر غور کریں گے جس میں اللہ نے اپنے مومن بندے کی مثال پاکیزہ درخت سے دی ہے جو کھجور کا درخت ہے، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ مومن اور کھجور کے درخت کے درمیان مشابہت کی کئی صورتیں ہیں۔ آیت میں ان میں سے 4 صورتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی صورت، کھجور کا درخت ایک پاکیزہ درخت ہے اور مومن کی سب سے بہتر صفت پاکیزگی ہے، اسی لیے قیامت کے دن جنتیوں سے کہا جائے گا طبتم فادخلوها خالدین، یعنی تم خوشحال رہو، تم اس میں ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ۔ تو پاکیزگی احوال، اقوال، افعال اور تمام حرکات و سکنات میں ایمان والوں کی صفتیں۔ دوسری صورت، کھجور کے درخت کی جڑ مضبوط اور ثابت ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصلھا ثابت، یعنی اس کی جڑ مضبوط ہے۔ یہی حال مومن کا ہے کہ جب اس کا ایمان قوی ہوتا ہے تو وہ پہاڑوں کی طرح مضبوطی سے اپنی جگہ جمع رہتا ہے۔ اسی لیے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ سے جب ایمان کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ بڑھتا ہے تو کہا نعم حتی یکون کالجبال، ہاں یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے پہاڑوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا ایمان گھٹتا بھی ہے، تو انہوں نے کہا نعم حتی لا یبقى منہ شیء، یہاں تک کہ اس کا کوئی حصہ باقی نہیں رہتا۔ تیسری صورت، کھجور کے درخت کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، یہی حال ایمان کا ہے کہ اس کی بہت سی پاکیزہ شاخیں ہیں اور وہ اطاعت و عبادت کی انواع و اقسام ہیں۔ چوتھی صورت، کھجور کا درخت ہمیشہ پھل دیتا ہے، یہی حال مومن کا ہے کہ وہ اپنے بہتر اعمال، عمدہ اخلاق، شریفانہ معاملات اور دوسروں کے ساتھ اچھے برتاؤ سے ہمیشہ پکے ہوئے تر و تازہ پھل دیتا رہتا ہے۔ اللہ جل وعلا سے ہماری دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں میں ایمان کے درخت کو برابر بڑا بناتا رہے، اپنی کتاب عزیز اور اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اسے ہمیشہ سیراب کرتا رہے، اور ہمیں ان رکاوٹوں سے اپنی پناہ میں رکھے جو سیرابی اور سینچائی کو اس تک پہنچنے میں رکاوٹ بنے، جس کی وجہ سے وہ مرجھا جائے اور سوکھ جائے۔ اللہ ہمیں ہر تکلیف اور برائی سے بچائے اور ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے جو اسے محبوب اور پسندیدہ ہوں۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔